اعتبار سے سب سے پہلے تو 17 رمضان المبارک جیسے ابھی دعا میں ذکر کیا گیا یوم بدر ہے، وہ بہترین تاریخ مسلمانوں نے رقم کی کہ جس سے اسلام کی کو عروج ملنے کی سب سے پہلی سیڑھی تھی، وہ سب سے پہلی سیڑھی۔ کہتے ہیں نا کہ عمارت جب تعمیر کی جاتی ہے، جو بنیاد ڈالی جاتی ہے اور اس بنیاد میں کتنا کنکریٹ، کتنا سریا اور کتنا اچھے طریقے سے بنیاد ڈالی جائے، اور کیونکہ بنیاد ڈالی جائے گی تو پھر جتنا چاہیں آپ منزل اونچی بنا سکتے ہیں، عمارت بنائی جا سکتی ہے۔ تو وہ بیس تھی مسلمانوں کی کہ جب بدر کے میدان میں مسلمان دشمنوں پر حاوی ہوئے تو وہ لمحہ تھا کہ اس کے بعد کفار ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ خوف میں رہے، حالانکہ مسلمان بہت کم تعداد تھے۔ یوم بدر بھی، اور پھر 17 رمضان المبارک یوم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی، اور پھر 17 رمضان المبارک حضرت شاہ احمد روناری صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا یوم ولادت بھی۔ تو کئی اعتبار سے جو ہے وہ تاریخ کے حوالوں سے 17 رمضان المبارک جو ہے وہ اپنے پہلو میں جو ہے وہ سمیٹے ہوئے ہے۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں یوم بدر کی۔ دیکھیں، بدر کا واقعہ تو ہم متعدد بار سن چکے ہیں اور کئی لوگوں کو یاد بھی ہے، لیکن بدر ہے کیا؟ کبھی سمجھنے کی کوشش کی کہ یوم بدر کو اس دن ہوا کیا تھا، اس کے اسباب کیا تھے؟ کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کفار کے تعاقب میں نکلے، اور جب کفار کو معلوم ہوا تو پھر وہ واپس آئے، تو پھر مسلمانوں کو بدر کے میدان میں جنگ کے لیے جو ہے وہ آنا پڑا، جنگ لڑنی پڑی، اور پھر وہ جہاں پر مسلمان ٹھہرے تھے وہ جگہ کیسی تھی، کہ مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی۔ دیکھیں، نہ مسلمانوں کے پاس جگہ، جس جگہ پہ مسلمان ٹھہرے تھے وہ تھی بھی نیچی اور تھی بھی ریتیلی، پاؤں وہاں پر جب ریت جہاں پر ہوتی ہے تو پاؤں وہاں پر جم نہیں پاتے، تو آپ جب بھی کہیں چلیں گے تو پاؤں زمین میں ریت کے اندر ڈھستے ہیں، پھنستے ہیں، تو مشکل پیش آتی ہے۔ ایک تو وہ جو ہے جگہ کے اعتبار سے بھی سازگار نہیں، اور پھر دوسری بات یہ کہ بدر کے میدان میں مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ مسلمان فقط 313 تھے، فقط 313، اور اس میں بھی روایت میں آتا ہے کہ 5 مسلمان واپس ہو گئے تھے یا رک گئے تھے، تو 308 مسلمان تھے ٹوٹل، 308۔ اور مسلمان 308 ابتدائی دور، اور 2 ہجری کا دوسرا سال تھا، ابتدائی تھی۔ اور پھر مسلمانوں کے بعد سامان کیا تھا؟ اب آپ اندازہ لگائیے کہ 308 مسلمان ہیں اور فقط 2 گھوڑے ہیں، فقط 2 گھوڑے جس پہ لڑتے ہیں، جب بعد میں آج کل تو خیر اس پہ تو پھر لڑنے کے کام آتا تھا۔ 2 گھوڑے ہیں اور 70 اونٹ ہیں، اور اس کے بعد صرف 6 زرے ہیں ان کے پاس۔ زرے مطلب لوہے کا جو وہ پہنتے تھے کپڑے اس وقت جنگ کے سامان میں، فوجی 6 زرے تھی تو ٹوٹل، اور اس کے علاوہ ان کے پاس تلواریں، اب 308 کے پاس صرف 8 تلواریں تھیں، 8 تلوار ہیں صرف۔ اب کوئی جو ہے سوچ سکتا ہے کہ جنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور لڑنے کے لیے اسلحہ نہیں ہے، اب کیا ہاتھ سے لڑنے جائیں گے؟ 313 308 ہیں، 2 گھوڑے، 70 اونٹ، اور اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں 8 تلواریں، 6 زرہ ہیں۔ اس کے مخالف دیکھیں کفار کتنے ہیں؟ کفار کی تعداد ہے 1000 کے قریب، 1000 کے قریب۔ اونٹ ان کے پاس، گھوڑے ان کے پاس کتنے ہیں؟ 100 اونٹ ان کے پاس کتنے ہیں؟ تقریباً کوئی 700 کے قریب اونٹ ہیں۔ ہر طرح کا ساز و سامان ان کے پاس، جنگی سامان ان کے پاس موجود ہے، اور باقاعدہ طور پر وہ اس طرح جو ہے وہ لڑنے آ رہے ہیں کہ جیسے کوئی بڑے انتظام کے ساتھ لڑنے آ رہے ہیں۔ اور لیکن پھر بھی مسلمان، اب کوئی آج کل اگر کوئی پوچھے، کوئی دیکھے، کوئی سوچے کہ بھائی یہ کوئی جو ہے عقل مندی کی بات ہے، عقل دانش مندی کی بات ہے، نہ آپ کے پاس تعداد جو ہے وہ پوری، نہ آپ کے پاس سامان جنگ کا پورا، نہ آپ کے پاس لڑنے کے لیے جو ہے وہ تلواریں پوری، آپ پھر بھی لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو ایسی کیا چیز تھی کہ جو
مسلمانوں کو لڑنے کے لیے میدان جنگ میں لے گئی. کیا چیز تھی جو آج مسلمانوں کے پاس نہیں ہے؟ آج مسلمان کتنی بڑی تعداد میں ہیں، مسلمانوں کے پاس ہر ایک چیز موجود ہے. آپ مسلمانوں کے ممالک دیکھ لیجئے، پاکستان دیکھ لیجئے، جو ہے ایران دیکھ لیجئے، اس کے علاوہ ترکیہ دیکھ لیجئے، یہ پاکستان کے ممالک ہیں. اس کے علاوہ اگر مالی اعتبار سے دیکھ لیں تو عرب پورا کا پورا زرخیز ہے، مڈل ایسٹ پورا کا پورا ان کے پاس پیسہ ہی پیسہ ہے. اتنا پیسہ ہے کہ 2-3 دن پہلے کی خبر آئی تھی کہ تقریباً کوئی ہزاروں کے قریب وہ ڈالر جو ہے وہ جوئے میں ہار گیا اور اپنی 5 بیویاں ہار گیا. اللہ معاف کرے. مطلب یہ ان کے آج کل کے جو ہے معاملات ہیں کہ وہ جوئے میں رمضان کے عین جو ہے راتوں کے اندر وہ جوا کھیلتے ہوئے عرب کا شہزادہ وہ ہار گیا. اس وقت ان کے پاس کچھ نہیں تھا. آج اتنا سب کچھ ہے کہ پاکستان ایٹمی طاقت ہے، ایران ایٹمی طاقت ہے، ترکی ایٹمی طاقت ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پیسہ بے تحاشا ان کے پاس ہے، لیکن مسلمانوں کی تعداد بہت ہے. لیکن آج فلسطین کے مسلمان دیکھیں کس طرح جو ہے کٹ رہے ہیں، کیسے کس طرح مسلمانوں کے بچوں کو رونا جا رہا ہے. مطلب ان کو پتہ ہے، وہ سامنے کھڑے ہیں کہ بلڈنگ کے اندر بچے موجود ہیں اور باہر کھڑے ہیں، کیوں کہ موقع نہیں ہے. فوراً میزائل گرے گا، آنکھوں کے سامنے میزائل گرتا ہے اور پوری کی پوری عمارت ڈھیر ہو جاتی ہے. اس کے بعد نہ ان کے پاس سامان ہے کاٹنے کا نکالنے کا، ہاتھوں سے بیچارے لگے ہوئے ہیں اور اپنے جو ہے پیاروں کو نکال رہے ہیں. اور کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا خون خان، چھوٹے چھوٹے مطلب نو مولود بچے جن کی ابھی پیدائش ہوئی ہے، ان کے چہروں کے اوپر دیکھا جائے تو بڑے بڑے زخم موجود ہیں. کہ یہ تو حالت ہے مسلمانوں کی، یہ حالت ہے. اور مسلمان اتنی بڑی تعداد میں آج موجود ہیں لیکن جو ہے اپنے مسلمان فلسطینی بھائیوں کو بچا نہیں سکتے. لیکن اس وقت اگر آپ جائیں تو مسلمانوں کی تعداد کتنی تھی؟ 308. اور کفار کی تعداد کتنی تھی؟ 1000. کتنے گنا زیادہ ہو گئے؟ 3 گنا زیادہ ہو گئے. لیکن اس کے باوجود ایسی کیا چیز تھی کہ جو ان کو میدان جنگ کے اندر کھینچ کے لے آئی جو آج کے مسلمانوں کے پاس نہیں ہے؟ کبھی سوچا ہے؟ کبھی احتساب کیا ہے؟ کبھی جھانک کے دیکھا ہے کہ کیا چیز نہیں ہے؟ صرف ایک چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ پر توکل کی، اللہ پر ایمان کی، اللہ پر بھروسے کی. آج مسلمانوں کے پاس یہ دولتیں ختم ہو چکی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے بے تحاشا ان کو جو ہے دولتیں دے دی ہیں کہ دے دیا کہ جو تمہیں چاہیے لے لو. ایمان لے لیا، جو تمہیں چاہیے لے لو، اللہ پر بھروسہ لے لیا. وہ مسلمان تھے کہ نہ ان کے پاس پیسہ تھا، نہ ان کے پاس جو ہے زمانے حرب تھا، لیکن صرف اللہ پر بھروسہ تھا، اللہ کے توکل. وہ تواریخ کی کتب میں آتا ہے کہ بہت سے صحابہ کرام کے پاس چلنے کے لیے چپل نہیں تھی، ننگے پاؤں چل کر میدان جنگ کے اندر آ رہے تھے. لیکن کیا جذبہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا چلو چل پڑے، پروارہ وار چل پڑے، میدان جنگ میں چل پڑے. تو تاریخ کی کتب میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میدان بدر میں جب پہنچے، جہاں پر مسلمانوں نے قیام کیا، تو رات کا وقت ہو گیا، زمین ریتیلی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام چند صحابہ کرام کے ساتھ ایک جگہ پر بیٹھے، وہاں بیٹھ کر مسلمانوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہاں پر فلاں جو ہے وہ کافر شہید ہو، یہاں اس کی لاش ملے گی، یہاں فلاں کافر کی لاش ہوگی، یہاں فلاں کافر کی لاش ہوگی. آپ نے باقاعدہ نام لے کر نشانات لگوائے کہ کل دن میں دیکھنا کہ یہاں پر فلاں پڑا ہوگا، یہاں فلاں پڑا ہوگا، یہاں فلاں پڑا ہوگا. اور قدرت نے یہ نظارہ دیکھا کہ جب دن تھا تو 1 انچ بھی وہ اپنی لکیر سے آگے پیچھے نہیں ہوئے، 1 انچ بھی لکیر سے آگے پیچھے نہیں ہوئے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے رات میں مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونگ دی تاکہ مسلمان سوئیں اور تاکہ تھکاوٹ ان کی اتری اور صبح فریش ہو کر وہ لڑنے. تو مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونگ دی، وہ سوئے. اللہ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پوری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگتے رہے کہ اللہ یہ 313 ہیں فقط، 308 ہیں فقط، لیکن یہ کل کائنات مسلمانوں کی ہے، مومن کل ہیں گے. اگر آج یہ زمین پر ختم ہو گئے کل تو پھر اسلام باقی رہنے والا کا نام باقی رہنے والا نہیں ہوگا. تو ان کی حمایت فرما. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند کیے اور جب صبح کا جو ہے ہوتی ہے تو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ بارش فرما دیتا ہے.
کیا بہترین کہ بارش فرما دیتا ہے۔ وہ زمین جو ریتیلی تھی کہ جہاں پر پاؤں دس رہے تھے، اب جب جو زمین جس پہ پاؤں دسے اگر اس پہ بارش ہو جائے تو پھر وہ کیسی ہو جائے گی؟ پھر تو وہ بہترین سازگار بن جاتی ہے، پھر تو بہترین جو ہے وہ میدان سج گیا لڑنے کے لیے مسلمانوں کے لیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے میدان بھی سجا دیا ہے اور اب مسلمان تیار ہیں لڑنے کے لیے۔ اسلحہ نہیں ہے، کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی فوج آسمان سے بھیج رہا ہے۔ آتا ہے کہ 100 فرشتے پہلے آتے ہیں، اس کے بعد 300 فرشتے آتے ہیں، اس کے بعد 500 فرشتے آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت فرشتوں کی صورت میں نازل ہو رہی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے 70 کے قریب کفار وہاں پر جہنم جو ہے وہ فاصل ہوئے ہیں، جہنم کے قریب۔ اور 5 یا 8 جو ہے صحابہ کرام اس میں، یا 14 کے قریب جو ہے صحابہ کرام نے جام شہادت نوش فرمایا۔ اتنی بڑی تعداد میں کفار وہاں پر مارے گئے، تو سوچنا پڑے گا کہ کیا وجہ تھی کہ اتنی عبرتناک شکست مسلمانوں نے کفار کو دی؟ کیوں دی؟ کس وجہ سے دی؟ صرف اس وجہ سے کہ اس وقت کے مسلمان کا کامل یقین تھا اللہ تعالیٰ پر، کامل بھروسہ تھا اللہ تعالیٰ پر، توکل تھا اللہ تعالیٰ پر۔ ہمارا آج اللہ تعالیٰ پر توکل نہیں ہے، معذرت کے ساتھ ہم کہتے ضرور ہیں، نہ ہمارا یقین کامل ہے، نہ ہمارا اللہ پر بھروسہ جو ہے مکمل ہے۔ ہم جب بھی کوئی بات کرتے ہیں تو اگر مگر کرتے ہیں، اگر مگر کے ذریعے توکل نہیں ہوتا، بھروسہ نہیں ہوتا۔ کوئی بات کرنی ہے اللہ پر بھروسہ کر کے چھوڑ دیجئے کہ اللہ پر بھروسہ ہے، اللہ انشاءاللہ کرے گا جو کرے گا۔ آج کے مسلمانوں پر یہ نہیں ہے۔ اور دیکھیں وہی بدر کا میدان تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو جب کامل فتح عطا فرمائی، اور اس کے بعد جب کفار لوٹے ہیں، اور اس کے بعد جب مسلمان، اب دیکھیں نا، جب بھی کوئی ایسی جب موقع ہو تو آپ خود اندازہ لگائیے، کوئی ایسی فتح جب مل جائے تو خود اعتمادی کتنی پیدا ہوتی ہے، کتنا جو ہے اعتماد بڑھ جاتا ہے۔ تو اس وقت مسلمانوں کو کتنا اعتماد بڑھا، تو وہی وہ ابتدا تھی کہ 2 ہجری کے بعد پھر مسلمانوں نے ایسی فتح جو ہے وہ سمیٹنی جو ہے شروع کی کہ پھر ایک وقت آیا کہ آقا کے ایک غلام حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریباً 26 لاکھ مربع میل کے قریب کے علاقے پر اسلام کا جھنڈا لہرایا، اور تاریخ میں آتا ہے کہ مکران کے ساحل تک پہنچ گئے تھے، مکران کے ساحل تک۔ اگر زندگی وفا کرتی تو آپ مکران سے بھی آگے پہنچ جاتے، اتنی آگے تک پہنچ گئے تھے۔ اور اسلام کب تک چلا؟ جو اسلام وہاں سے جو ہے پھیلا تھا، وہ اسلام کب تک رہا؟ آٹومن امپائرز کب تک موجود تھی؟ تقریباً 1800 کے اواخر تک تھی، 1800 کے اواخر تک۔ آٹومن امپائر نے 600 سال حکومت کی۔ اس سے پہلے عباسی جو ہے وہ دور حکومت تھی، پھر وہ سلطنتیں، پھر تھوڑے سلوے، تو اتنے عرصے تک مسلمانوں نے جو ہے وہ حکومتیں، سلطنتیں کی۔ لیکن آج ہم کیوں تنزلی کا شکار ہیں، کیوں جو ہے وہ بربادی کا شکار ہیں؟ صرف اس وجہ سے کہ مسلمان تتر بتر ہو گئے ہیں، مسلمانوں کا شرازہ بکھر گیا ہے، اور اس کو باقاعدہ بڑی پری پلاننگ کے ساتھ کے ذریعے سے یہ بکھیرا گیا ہے کہ ان کے اندر سے اسلام کی روح کو کھینچ لی جائے، ان کے اندر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو کھینچ لی جائے۔ جب آقا کی محبت کو کھینچ لیا جائے گا، اور تو جب اسلام سے ان کی محبت کو کم کر دی جائے گی تو پھر یہ کھوکھلے ہو جائیں گے۔ پھر کھوکھلا، جب کوئی چیز جو کھوکھلا ہو جائے، جس کے جسم میں طاقت ہی نہ ہو، تو پھر وہ لڑنے کے قابل نہیں ہوتا۔ آج کے مسلمانوں کی ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں وہی جذبہ، وہی جہاد کا جذبہ عطا فرمائے کہ جو اس دن یوم بدر کے مسلمانوں کو جہاد کا جذبہ تھا، اس دن آج کے مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ جذبہ عطا فرمائے۔ تو انشاءاللہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہماری کامل جو ہے وہ مدد فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی سنا پڑھا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی ایسی بات جو خلاف شرع سرزد ہوئی ہو زبان سے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں معاف فرمائے، اور ہمیں صحابہ کرام کی سیرت پر کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کامل اگر آپ نے سمیٹنی ہے تو صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا۔ صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ حضور کی محبت کس طرح کی جاتی ہے، حضور کی غلامی کس طرح کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ پڑھا سنا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔